السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی سحر نشریات میں آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج 26ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے یار دوستوں کے حلقہ احباب میں کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ 25 سحریاں مکمل ہو گئیں اور 25 روزے ہم نے مکمل کر دیے، اور آج 26ویں سحری کا آغاز، اور آغاز میں بتاتا چلوں رمضان مبارک کی چند ہی سحریاں، چند ہی روزے ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان اب رہ گئے ہیں۔ یقین مانیں رمضان مبارک کی اس خصوصی جو رحمتیں، برکتیں اور جس طرح سے فضیلتیں اللہ پاک نے ہم سب کو عنایت کی ہیں، تو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ خوشیوں بھرا تحفہ نعمتوں سے نوازا ہے، تو جتنی راتیں رہ گئی ہیں، جتنے روزے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں طاق راتیں بھی دی ہیں۔ اپنی اللہ تعالیٰ سے بے حساب بخشش مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ پاک جتنے ہمارے ساتھ دنیا فانی سے لوگ تھے اور رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کل کو ہم لوگ بھی گزر جائیں گے، اللہ پاک ہماری بھی اس دنیا سے جانے کے بعد بخشش و مغفرت فرما دے۔ ناظرین، اس خوبصورت سحری کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کے پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے کیا جاتا ہے، اور اس شان اقدس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی موجود ان کا گارڈ بھی تھا، ان کا سب سے بڑا فین بھی تھا، ان کا ڈرائیور بھی تھا، اور جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میں ان کی خدمت میں ہی رہا ہوں اور ان کی خدمت کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ان سے سیکھ سکوں، اور انہوں نے مجھے دنیا سکھائی ہے، دین سکھایا ہے، رحم کرنا سکھایا ہے، مدد کرنا سکھائی ہے، عاجزی سکھائی ہے، انصاری سکھائی ہے، رحم لوگوں کے کام آنا سکھایا ہے، ہنسانا سکھایا ہے، انہوں نے غم چرانے سکھائے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں دیانت داری سکھائی ہے، ہمیں ایمان سے روشن کیا۔ آپ یقین کریں زید، ہمارے گھر میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تھی اس کا اختتام ذکر الہی پہ ہوتا تھا۔ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت ذکر میں رہتے تھے، اور میڈیا کے اندر ہوتے ہوئے، کامیڈی کنگ ہوتے ہوئے، سچ اے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن، انہوں نے ہمیں عاجزی سکھائی ہے، اتنے ہمبل انسان تھے، اور ماشاءاللہ اس ذکر کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ شان، یہ رتبہ، الحمدللہ جو مقام ان کو ملا ہے اور جو زندگی میں بھی ملا، اور اس کے بعد بھی جس طرح لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ 4 پلر ہوتے ہیں نا ایک بلڈنگ کے، عمر شریف کے چاروں پلر بڑے مضبوط تھے، وہ کسی سائڈ سے بھی اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی ہملنس دیکھنے کے لیے بہترین ایسا انسان، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے سب سے آگے کھڑا ہوا نظر آنے والا، اور اپنے آپ کو اس میں نمایاں نہیں کرتا تھا، پیچھے کھڑے ہو کے۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ ایک اور جو نام اس کو اللہ نے دے دیا، بے شک اس کی حفاظت وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے کرتا تھا، بے شک، کہ اپنی تمام باتوں سے۔ بالکل صحیح کہا جواد نے کہ وہ پڑھتے رہتا تھا، اور جب بھی وہ ڈرامہ شروع کرتے تھے، آپ دیکھیں ان کے ہر ڈرامے میں قوم کے لیے ایک میسج تھا، ایک سوسائٹی کے لیے میسج تھا، جو سوسائٹی کے مسئلوں کی عکاسی کرتا تھا، بڑے شوگر کوٹڈ طریقے سے، کامیڈی کے اندر، ہیومر کے اندر۔ اور ابو کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ڈرامے سے پہلے نیاز ضرور دیتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کو نیاز دیتے تھے، اور 11ویں شریف ہو تو اسپیشلی وہ بہت زور و شور سے ہوتی تھی ہمارے گھر میں، اور بہت بڑی تقریب ہوا کرتی تھی، اور ان کا بڑا یقین تھا کہ انہوں نے ہمیشہ جو وہ کہتے تھے، یار مجھے جواد یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی میرے پاس آیا ہے تو اس نے اپنی پرابلم بتا کیوں دی، میں نے اس کی چہرے کو دیکھ کے کیوں نہیں اس کی مدد کی۔ سوری ٹو کٹ یو آف، کیا بات ہے، یہ بچے وہ ہیں، یہ ہوئے اس کے حوالے سے اکثر ملاقاتیں رہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے ٹیلی ویژن کے شوز میں بھی ایز اے گیسٹ عمر بھائی آتے رہے، تو ان کی شفقت، ان کی محبت ویسے ہی جیسے بڑے بھائیوں کی ہوتی ہے، جیسے شہزاد بھائی کی ملتی ہے جس طرح، اور تو وہ اسی طرح اپنے جونیئرز کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے۔ اور کیونکہ عمر بھائی صرف ایک ایکٹر یا کامیڈین نہیں تھے، وہ رائٹر تھے، سانگ رائٹر تھے، میوزک ڈائریکٹر تھے، میوزک کمپوزر تھے، انہوں نے کتنے گانے اپنی موویز کے لیے لکھے، اور مطلب فلم بھی کی، وہ بہت ایک بڑے انسان، اتنی زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ کسی فنکار کو بہت کم دیکھا ہے کہ جس میں اتنی ساری صلاحیتیں۔ اچھا، وہ مجھ سے پیار سے کہتے بھی تھے کہ او بھائی تیرا تو 5ویں کالے سے شروع ہو جاتا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں گا سکتا۔ تو محبت میں وہ اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو نعت پڑھی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی بات آج
بنی رہے اور بنی ہمیشہ بنی رہے رہے. اور یہ بنی ہوئی ہے کہ جس نے یہ نعت پہلے پڑھی خورشید احمد خان صاحب, اور ان کے بعد جاتے جاتے تک بنی وہ بھی رہی. وہی ہیں. وہ پراپر, اور ویسے بھی ان کی ایجوکیشن کو دیکھنا, سب کو دیکھنا, ہر کوئی ابو کی طرف دیکھتا تھا. بھائی وہ پوچھتے تھے کبھی کئی مرتبہ مجھ سے شہزاد یار وہ اس کی کیا حالت ہے, کیا طبیعت کیسی ہے, خاموشی سے. آپ کی بات میں تائید کروں, شکیل شاہ میرے ساتھ کئی معاملات میں رہے ہیں, آپ کے شکیل شاہ صاحب ٹی وی صاحب کے جو جی تو وہ کبھی بات ہوتی ہے آپ کے عمر شریف صاحب کی, میں بالکل اس بات کا گواہ ہوں اور مجھے کنفرم بات ہے کہ وہ کہتے تھے ہم سے دوستوں کی طرح بات کرتے تھے, اور کبھی کبھی پوچھتے تھے یار کیا مسئلہ ہے تمہارا, مجھے بھی دیکھتے تھے وہی بات, اسی طرح کی بات وہ جیسے آپ بالکل کہہ رہے ہیں, بالکل اسی وہی طرح بات کا ہے, بالکل وہی ہے. اور وہ ایسا سلسلے رہے جو تم نے بھی دیکھے نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کے بات اب وہ جملے وہ تھے جو عمر نے کیش کیے. کیا بات ہے, واہ واہ. تو اور وہ میں نے دیکھا کہ اتنا ادب اپنی ماں کا کرنا, اتنا خیال اپنی ماں کا کرنا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ ہم نے ان کو اپنے فادر سے بات کرتے نہیں دیکھا, ماں سے. چھوٹے تھے, کیا بات, وہ چھوٹے بھی اور چلے وہ گئے. پیر چوم کر جاتے تھے دادی اماں کے, اور کہتے تھے میری زبان میں امی روانی اسی لیے ہے کہ میں آپ کے پیر چوم کے جاتا بھائی ہوں. واہ واہ, دیکھیں کیا عقیدت, کتنی محبت, اتنی عقیدت ان کو. میں نے نہیں دیکھا. یہاں شہزاد بھائی ہمارے لیجنڈ وہ تو ہیں ہی, بے شک, عمر بھائی کے صاحبزادے یہاں پر ہیں, کتنی بڑی بات. شہری بھائی ہیں ہمارے, اشرف بھائی ماشاءاللہ, اشرف بھائی ہیں. جو چیزیں آپ نے دکھائیں, جو چیزیں آپ نے ابھی باتیں ہوئی ہیں, آپ بس یہ بات یہ چیز سمجھیں کہ میں اگر یہ بتاؤں کہ میرے کام کرنے کی ایک انسپریشن اگر عمر بھائی ہے تو آپ یقین کریں کہ غلط نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. کیا بات, کیونکہ وہ جو شخصیت تھی نا, وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے نا. اچھا, وہ کراچی کرتے رہتے تھے. صحیح, میری اتنی زیادہ ان کی اپنے اتنی وہ نہیں رہی ہے, لیکن جتنا بھی میں نے سنا ہے شہزاد بھائی اس کو انڈوز کریں گے, جواد بھائی اپنے اس کو انڈوز کریں گے. تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ بات ایسی نظر آتی ہے کہ یار ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ یار بندہ کیا تھا, لیکن ابھی جو یہ پیش کر رہے ہیں تو بات ایسی نظر آتی ہے کہ مقابل اس کے کوئی نہیں ہے. ہاں بے اس شک, کے مقابل کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. وہ اکیلا تھا, لیکن پوری اس کے ساتھ ایک منزل اور ایک پورا جلوس اور ایک پوری کائنات کے ساتھ لے کے چل رہا تھا. دیکھیں وہ جب بھی بات کر رہے تھے نا, ایک چھوٹی اب وہ ماں کی قدر کی جو بات ہے, ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے, یا ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ یار اس طرح سے ہے, لیکن وہ پریکٹیکل وہ بتا رہا ہے کہ ماں کا قدم چوم کے وہ جاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے اس سے فیض ملتا ہے, اس سے فیض ملتا یہ ہے. یقین اور یہ اسی جو فیض کے صدقے میں انہوں نے ایک ہاسپٹل بھی قائم کرا, وہ جس ماں کا والا, نام بھی ہاں وہ ماں کی سے منتخب رکھا انہوں نے. جیسے اپنی اولاد سے پیار کرتے تھے عمر, اس ہاسپٹل سے اتنا ہی پیار کرتے تھے. اور پھر انہوں نے جواد سے, میرے سامنے کہ بھی جواد سب سے مضبوط پاسپورٹ جو ہے وہ میرا ہرا پاسپورٹ ہے, I will live in Pakistan, I will die in Pakistan. اور انہوں نے نہیں لی امریکن نیشنلٹی, وہ کسی بھی دنیا کے ملک میں سیٹل نہیں ہوئے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہی ہمیشہ پریفرنس. ماشاءاللہ, پکی حب الوطنی تھی, انڈیا میں بھی دل سے جب حب الوطنی. امیتابھ بچن صاحب نے بھی کاپی کیا ابو کو, تو دبئی میں ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کاپی کیا, تو ابو نے کہا ایک جگہ پہ میں کھانسا تھا, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ بھی کاپی کر لیا کہ آپ کھانسے تھے اس جگہ پہ. تو کھانسی بھی کاپی کرنے اتنا ایکوریٹلی ان کو فالو کیا ہے, اور آج بھی انڈیا میں ایکٹرز ان کو کرتے ہیں فالو, کاپی کرتے ہیں, ان کے اون کرتے ہیں. مجھے سب نے کالز کیے ہیں اور کنڈولنس کے لیے, اور سب نے یہی بولا کہ ہماری انسپریشن تھے عمر صاحب, اور ہمیشہ رہیں گے. اور میں ان کا بیٹا ہونے کے ناطے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بھی وہ انسپریشن تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ماشاءاللہ. عمر بھائی کے صاحبزادے موجود ہیں ہمارے ساتھ, شیری بھائی بھی موجود ہیں, بہت اچھے ثنا خان رسول ہیں. شیری بھائی, میں چاہتا ہوں بریک پہ جانے سے قبل ایک کلام پیش کر دیا جائے جو
جو کہ اہل بیت سے منسلک ہو. ایسا پہاڑی لہجہ ہے ان کا. آج قریب سے میں ان کو سن رہا ہوں, ٹی وی پہ تو ہم سنتے تھے, اتنا مطلب اچھا, اتنا خوشی سے فیل ہو رہا ہے کہ یار ماشاءاللہ کیا مجھے آواز اس میں ان کی بات اچھی لگی, پہاڑی لہجہ. ہاں ماشاءاللہ, اور آج تو ماشاءاللہ 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 روحانی طاقت بھی آئی ہوئی ہے نا آج تو ماشاءاللہ. وہ تو ایک خوب میں انہوں نے پڑھا ہے نا, لیکن طاقت ہے یار ان کے کلام کے ساتھ جو انسیت اور جو پڑھنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے. شہر تجھ کو لہت ہے مولا, شہر تجھ کو غلام اپنا بنایا ہے, علی نے غلام اپنا بنایا ہے. علی 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 واہ 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 واہ, جی ہیں جی ہیں, زندہ باد. انشاءاللہ اب آج ہماری یہی میٹنگ تھی کہ اس کو اور کس طریقے سے اگلے سال اپنے اس کو انہانس کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ایکٹیویٹی ہیں, باقی بزنس ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہیں ہماری. علی ایٹ صاحب, ہاؤ کین اے پرسن اسٹارٹ ایکسپرٹ ان پاکستان؟ دیکھیں جی, میرا تعلق 25 سال سے بزنس سے ہے اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری سے ہے. تو یہ سوال کہ ایکسپورٹ کس طریقے سے ایک عام شخص کر سکتا ہے, تو کیونکہ میں ابھی سرگرم کارکن ہوں میں اس وقت پاکستان بزنس گروپ کا, پی بی جی کا, ایک بڑا بزنس گروپ ہے, بڑا بزنس گروپ ہے, اور ان کی کور کمیٹی میں ہوں. تو ہم لوگوں کا یہی ہے کہ اس وقت وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو جاب جن کو نہیں مل رہی ہے ان کو ہم بہتر ان کو گائیڈ کریں تاکہ وہ کاروبار میں آئیں, اور جو آلریڈی کاروبار میں ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کی طرف آئیں تاکہ وہ ذرا مبادلہ کما سکیں, پاکستان کے لیے فورن ایکسچینج لا سکیں, اور ہمیں جو غربت سے ہم نکال سکیں اس کو ملک کو. زیادہ بڑا ایوارڈ ہے وہ, اس دنیا کا نہیں, وہ آخرت کا ایوارڈ ہے. ماشاءاللہ. ایجوکیشن سیکٹرز میں آپ مزید کام کرتے ہوئے سربلند نظر آ رہے ہیں. جی, ایجوکیشن سیکٹر میں کام اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو اچھی تعلیم دے رہے ہیں, لیکن آج کل کے دور میں ایسے والدین بھی ہیں کہ جو سرکاری اسکولوں کی طرف جاتے ہیں, لیکن اچھی تعلیم کے لیے ان کو پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جانا پڑتا ہے, لیکن وہاں فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اتنی کم عمری میں اتنا سب کچھ کرنا آسان تو نہیں ہے. یہ تقریباً میڈیا سے اور سوشل آرگنائزیشن سے میرا تعلق تقریباً 9 سال سے ہے, اور میری عمر جو ہے وہ ابھی 24 سال ہے. 24 سال ہے. اس عمر میں تو انسان خود نہیں سنبھلتا, اور آپ نے ایک ماشاءاللہ کراچی کا بلکہ پورے پاکستان کا حب الوطنی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, جو آپ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بس اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو اگر فائدہ ہو, کسی بھی ویلفیئر کو, یہ جتنی بھی ویلفیئر یا تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ میں ماشاءاللہ میرے استادوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ویلفیئر کے ساتھ ماشاءاللہ کنسٹرکشن کے کام میں بھی آپ نے بڑے قدم جمائے ہوئے ہیں. بس یہ الحمدللہ بزنس ہے, بزنس میں تو جہاں پہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی, جی تو کاروبار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے تمام کام کرتے ہیں, اور الحمدللہ کہ جو ہے اپنی کمیونٹی کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے اور بزنس کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ جو ہے لیا ہوا ہے. اور جس طرح سے آپ یہ بلڈ کر رہے ہیں اپنی فاؤنڈیشن آرگنائزیشن, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کمیونٹی کے اندر ایک دوسرے کے سپورٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو جو ہے فائنینشلی طور پہ, کاروباری طور پہ اور نوکریاں نہیں دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ہماری برادری کے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اس کا مجھے چیئرمین منتخب کیا, اور ہماری پوری برادری کو میرے اوپر جو ہے بہت ساری امیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی میں دعا کروں گا. یہ بیسیکلی برادری ہے ہرمن گروپ نہیں, ہرمن گروپ میری بیٹی کا نام ہے ہرمن, تو اس کے نام سے ہی ہماری انڈسٹری ہے کپڑے کی, تو وہیں پر جو ہماری برادری کے لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ انرجی ہیلنگ بیسیکلی ہے کیا؟ انرجی ہیلنگ تقریباً 7 مختلف ڈسپلنز ہیں دنیا کے, جس میں ایمیزونین ہیلنگ بھی آتی ہے, ریکی کا بھی پارٹ آتا ہے, یوگا کا بھی پارٹ آتا ہے, روحانیت کا بھی بہت بڑا حصہ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام تقریباً 7 ڈفرنٹ ڈسپلنز کو ملا کر انرجی ہیلنگ بنی ہے. ایکسس کانشیسنس بارڈز کے تھرو اسے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے باڈی کے اندر. کیا بات ہے, کیا بات. اور اس کو ہیلپ کرتے ہیں ہم کہ آپ دیکھیں بیسیکلی آپ نے اپنے اندر بہت سارے لوگوں نے فیئرز رکھے ہوتے ہیں,
اور خوف آپ کا بدترین دشمن ہے. خوف آپ کا بدترین دشمن ہے، بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے خوف ہے کہ یار یہ پانی کا گلاس گر جائے گا تو میں 25 دفعہ سوچوں گا اسے اٹھانے سے پہلے. لیکن اگر میں بے خوف ہوں گا یار پانی کا گلاس نہیں گرے گا انشاءاللہ، تو نہیں گرے گا. نہیں گرے گا، بالکل ایسا ہی ہے. تو دس از ہاؤ یو کنٹرول یور سیلف اینڈ تھنک آؤٹ آف دا باکس ٹو میک شیور کہ یار چیزیں جو ہے نا وہ الائن ہوں. دیکھیں آپ جب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ہمارے اتنے سارے ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ ہیں، علی ارش بھائی ہیں، علی ارش بھائی ماشاءاللہ ٹریڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، بہت سارے سوشل لوگ ایکٹیوسٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. شمار ہمارے، میں تو کہتا ہوں برادری کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نکلتے ہیں، آپ کی قوم جب آپ دنیا میں آتے ہیں نا، آپ کا جب نام رکھا جاتا ہے تو جیسے اویز نام رکھا تو ساتھ اوان ساتھ رکھا نام، تو یہ ان کی قوم ہے، ان کی برادری ہے. اور خدمت خلق کا جو سب سے پہلے جو آبجیکٹو ہے، جو تھیم ہے، وہ ہوتی بھی پہلے اپنی برادری کے اندر آپ تلاش کریں کہ آپ کے غریب کون کون سے گھرانے، کون آپ کی فیملی کے اندر، آپ کے ریلیٹیو کے اندر جو یتیم ہیں یا بیوائیں، ان تک آپ پہلے ایکسس کریں، چیزوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس کے بعد پھر آپ آگے نکل جائیں، پھر آگے بڑھیں. تو لوگ جتنے بھی ہیں چنے ہوئے کسی نہ کسی مقصد کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو چنا ہے اور کوئی نہ کوئی کام ان سے لینا ہے. اور اللہ پاک جس کو ان کاموں کے لیے چن لیتا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے. بے شک دیکھیں نا، ہر آدمی اپنی فیلڈ کے اندر کنگ ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی فیلڈ میں انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ نکالا ہے، تو اپنے فیلڈ کے جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اپنی فیلڈ کو کس طریقے سے جو ہے وہ آگے مزید بڑھا سکتے ہیں. آپ اپنی فیلڈ کے اندر، آپ لازمی سی بات ہے، اپنی ہوسٹنگ کر رہے ہیں، ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آپ سے سیکھتے ہیں، نہیں بھائی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی مہربانی. ڈاکٹر صاحب سویاں وغیرہ، گوشت وغیرہ، چاول وغیرہ، تاکہ وہ جس طرح ہم گھروں پہ بریانی وغیرہ بناتے ہیں عید کے پہلے دن اور اس دودھ کی سویاں ہوتی، تاکہ وہ مستحق لوگ بھی بنائیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ ناظرین، محمد فضل بھائی جس طرح سے ایک اپنی کاوشیں بیان کر رہے ہیں اور ہم دیکھا بھی کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایک ہماری کاوشیں جو کہ منوڑا خدمت خلق ویلفیئر آرگنائزیشن کی ریکارڈ کی گئی ہیں. یہ وہی علاقے ہیں منوڑا کے جہاں پہ یہ بچے، یہ گوٹ ہے، یہ تقریباً چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں اس گوٹ میں. یہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں اور یہ ساحلی علاقوں میں سارے ماہی گیر ہیں. اچھا جی، یہ سارے ماہی گیر ہیں اور ان کے جو ہے نا کنویں بنے ہوئے. یہ بارش کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ سال میں جو ایک بار بارش ہوتی ہے وہ زوردار ہو. اس کی وجہ یہ ان کے کنویں بنے ہوتے ہیں، اس میں پانی جمع ہوتا ہے. اسی پانی کو جو ہے نا ہمارے جانور وغیرہ بھی پی رہے ہوتے ہیں اور اسی یہی پانی وہ استعمال کرتے ہیں. پانی سے بھی متاثر ہے. جی جی بالکل بالکل. اور بجلی اور گیس کا تو دور دور تک بجلی تعلق گیس کا بھی بالکل، روڈ ہے، بجلی کا بالکل تعلق نہیں ہے، گیس وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ راشن ڈرائیوز آپ یہیں پہ انہی علاقوں میں کر رہے ہوتے ہیں؟ جی جی، اسی انہی علاقوں میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بچہ ہے نا، یہ ابھی بیچ میں تقریباً 6 مہینے پہلے اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی. یہ جو بچہ ہے، اچھا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت بہتر ہے. وہاں ہم نے کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے، کوئی بھی کسی کو مسئلہ. صدر علی وقار، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ موضوع نہیں بلکہ مہدی بھائی کی طرف سے دی گئی میرے لیے دھمکی ہے، دھمکی. میں سنجیدہ مقررہ، میرے ساتھ اتنے مقرر اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے. خیر کیا کریں، ہمیں تقاریر سے ہے عشق. موضوع ملا اس وقت کھا رہے تھے. سنجیدہ مقرر کو مزاحیہ موضوع دینا کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ صدر علی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت پر اعتماد ہو کر فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں توڑ سکتی. جناب والا قائد اعظم تو انتقال کر گئے، مگر کبھی نہ مرنے والے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے لیڈر جب فقط 80 ووٹوں سے ڈوبنے لگے تو پاکستان خود تو ڈوبے، مجھے بھی لے ڈوبے. ذی وقار پھر ہمیں تقریر کرنے کا شوق چرایا. ایک دفعہ ہمیں ایک گرلز کالج میں جانے کا موقع ملا، وہاں ہماری دوستی ایک مقررہ سے ہو گئی. مقابلے کے بعد ان کا ایک میسج آیا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا تم جان مانگو گی جان دیں گے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. انہوں نے کہا بس زیادہ نہیں، ایک تقریر لکھ دو، میرا آگے مقابلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک، ہم نے تقریر لکھ دی. کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنی 27ویں شب کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ. اس خیال کے ساتھ اپنے میزبان زید اختر کو اجازت دیجیے. اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ و نگہباں.